سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، میں نے ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر کچھ باتیں کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود شریف کا ہدیہ پیش کر اور پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات محترم، میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جو کرنے کے لیے آیا ہوں، حاضر ہوں، یہ بہت اہم اور خاص بات ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، رب کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری نماز کو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ حضرات محترم، نماز سے پہلے کچھ فرض ہے، نماز سے پہلے کچھ شرط ہیں، اور اگر وہ فرض صحیح طور سے اگر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، صحیح طور سے اگر آپ کا ادا نہیں ہوا تو نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پھر سجدہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رب کو سجدہ کرنا کوئی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز سے پہلے کچھ رب نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نماز سے پہلے کچھ باتیں کرنے کو کہا ہے، حکم دیا ہے، جو اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وضو کے فرائض، وہ ہے غسل۔ حضرات محترم، جب تک آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، جب تک آپ کا وضو کا طریقہ صحیح طور سے آپ کو نہیں آئے گا، وضو کے طریقے کو جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے، چہرہ کیسے دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے، پاؤں کیسے دھویا جاتا ہے، جب تک آپ کو وضو کا طریقہ صحیح طور سے آپ کو نہیں آئے گا، صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے آپ وضو کرنا نہیں جانیں گے، سیکھیں گے، تو آپ کا سجدہ کرنا بیکار ہو جائے گا، نماز کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ نماز سے پہلے ہمیں وضو کا طریقہ سیکھیں، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نماز کے لیے بھی جائیے اور وضو کے طریقے کو بھی ساتھ میں سیکھیں، غسل کا طریقہ بھی سیکھیں، اپنے گاؤں کے مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھے۔ اگر وہاں پر بھی آپ کو بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے تو حضرات محترم، یہ چھوٹی سی ریکارڈنگ ہے، اس ریکارڈنگ کو بھی آپ سنیں، اس کلپ کو بھی آپ سنیں، آپ کو صحیح طور سے وضو کا طریقہ آ جائے گا، غسل کا طریقہ آ جائے گا کہ وضو میں کتنے فرض ہے، غسل میں کتنے فرض ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بتاؤں گا اور اچھے انداز میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور صحیح طور سے آپ کو وضو کرنا آ جائے۔ تو آؤ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز
شروع کرنے سے پہلے کہا ہے، اور خود سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ وضو کے تعلق سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو۔ آپ ذرا دیکھو اس آیت کریمہ پر غور کرو، اللہ نے خود کہا ہے کہ جب تم نماز شروع کرو، نماز کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جب تم کھڑے ہونے سے پہلے اللہ خود کہتا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، اللہ تم سے کہہ رہا ہے، ہم سے اور آپ سے سبھی سے کہہ رہا ہے، یعنی ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ذرا دیکھو، ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا، چہرے کو دھونے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اور سروں کو مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ حضرات محترم، اب اس سے پتہ چلا کہ وضو میں جو فرض ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ حضرات تو وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی وضو میں جو فرض ہے وہ 4 فرض ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب اس کی چھوٹی سی تفصیل یہ سنیں، چہرہ دھونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں منہ اور ناک بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اس میں منہ اور ناک بھی شامل ہے، پورے چہرے کا دھونا، جہاں سے بال آپ کا یعنی نکلتا ہے، بال کے نکلنے کے جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ پورا چہرے کا حصہ ہے، پورا چہرہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دھونا۔ اب کوہنیوں سمیت کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آدھا ہاتھ دھوتے ہیں، آدھا اس کا دے ہے سوکھا رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے، پھر آپ کا دے ہے ایک فرض چھوٹ گیا۔ جب ایک فرض چھوٹ گیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس لیے کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، پورے دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب پورے سر کا مسح کرنا ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے بلکہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا نہیں بلکہ چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ حضرات محترم، یہ وضو میں 4 فرض تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ ان چاروں فرائض کو ادا کرنا وضو کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح وضو میں 4 فرض ہے، اسی طرح غسل میں بھی کچھ فرض ہے۔ غسل میں 3 فرض ہے، غسل میں 3 فرض ہے، لیکن آج میں ان دونوں باتوں کو بیان کر رہا ہوں، وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلی جو باتیں بیان کروں گا وہ کچھ اور باتیں بیان کروں گا، لیکن آپ اس فرائض کو بھی ادا کرو صحیح طور سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طرح وضو میں 4 فرض ہے، اسی طرح غسل میں بھی فرض ہے، اور غسل میں 3 فرض ہے۔ غسل کے 3 فرض ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا فرض کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ حضرات، یہ پورے فرائض میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض ہے۔ حضرات محترم، مجھے امید ہے کہ آپ سب ان فرائض کو صحیح طور سے ادا کریں گے اور
سن کر آپ جو ہے انشاءاللہ جب بھی آپ جائیں گے مسجد کی طرف قدم بڑھائیں گے، جب بھی آپ نماز کے لیے جائیں گے تو آپ صحیح طور سے وضو کریں گے، اور اس کلپ کو بھی سنیں گے، اس ریکارڈنگ کو سن کر آپ ضرور عمل کریں گے، صحیح طور سے بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے صحیح طور سے وضو کرنا سیکھ لیا، غسل کرنا سیکھ لیا، تو آپ کی ناپاکی دور ہو جائے گی، آپ کی گندگی دور ہو جائے گی، آپ کا وضو بھی مکمل ہو جائے گا، غسل بھی مکمل ہو جائے گا، اور جہاں غسل ہوگا وہاں وضو بھی مکمل ہوگا، اور جہاں وضو مکمل ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضور کے صدقے میں ہماری نماز بھی قبول ہوگی، عبادت بھی قبول ہوگی۔ میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔